السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اصول ترکیب۔ اردو زبان بلکہ کسی بھی زبان میں کسی بھی مفرد یا مرکب لفظ کے جائز ہونے کی صرف ایک شرط ہے، اور وہ ہے اس کا عوام و خواص میں مستعمل ہونا۔ عموماً تراکیب قواعد کے مطابق ہی مستعمل ہیں، اس لیے قواعد کا علم ضروری ٹھہرا۔ مثلا اگر ترکیب عربی زبان کی ہے، جیسے دار الغرور یعنی دھوکے کا گھر، تو دونوں اجزاء کا عربی زبان میں مستعمل ہونا ضروری ہے۔ جیسے اس ترکیب میں دار بھی عربی زبان میں رائج ہے اور غرور بھی، لہذا اس کی جگہ دار الدھوکا یا خانۃ الغرور کہنا درست نہیں، کیونکہ دھوکا اور خانہ عربی میں استعمال نہیں ہوتے۔ اور اگر ترکیب فارسی زبان کی ہے، جیسے دار غرور، تو اس کے دونوں اجزاء کا فارسی میں استعمال ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ فارسی زبان میں عربی کے الفاظ بھی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، چنانچہ دار اور غرور جو کہ خالص عربی کے ہیں، وہ فارسی ترکیب دار غرور میں روا ٹھہرے۔ ایسے ہی اسے خانہ غرور یا دار فریب یا خانہ فریب بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ سارے الفاظ یا تو فارسی کے ہیں یا تو عربی کے۔ ترکیب کی تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اردو زبان کے لہجے اور اسلوب کے مطابق ہو، جیسے دھوکے کا گھر۔ تو اردو میں چونکہ عربی، فارسی، انگریزی اور ہندی کے تمام الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس لیے دھوکے کا گھر کی جگہ ہم یہ ترکیبیں بھی کہہ سکتے ہیں: غرور کا گھر، دھوکے کا دار، فریب کا خانہ، فراڈ کا گھر، فراڈ کا دار، فراڈ کا خانہ وغیرہ۔ لیکن یہ تو ہوا قاعدہ اور ضابطہ۔ قاعدے سے پہلے استعمال کی اہمیت ہے، اس لیے پہلے بیان کردہ تمام تراکیب میں سے صرف وہی تراکیب فصیح شمار ہوں گی جو اردو میں مستعمل اور رائج ہوں، اور وہ یہ ہیں: دھوکے کا گھر اور دار الغرور۔ ان کے سوا باقی سب تراکیب قواعد کی روح سے درست ہوں، تب بھی استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے کلام کا حصہ بنانا صاحب کلام کا رزق ہے، جسے ہم آسان لفظوں میں غیر فصیح سے تعبیر کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔